अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। बीच में कहना भूल जाते हैं और शुरू में अच्छा नहीं लगता, लेकिन सोचा कि यार कहना ही पड़ेगा। अम, तीन मौज़ूआत पर बात करेंगे जी। एक तो काजी फायज ईसा साहब का जो एक महीने का जो टर्नओवर है इसके ऊपर। दूसरा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो सियासत है वो क्या है एक्चुअली। एक माह पहले जो एक बहरान की किसी कैफियत पैदा हुई, एक माह से भी कम ही आप कह लें, कि जिसके अंदर भाग दौड़ शुरू हुई और फिर ये क्या पीछे मैटर था उसको हम क्लोज करेंगे। और थर्ड नंबर पे जो था ना काजी फायज ईसा के साथ जो एक बेकरी का जो वाक़या है उसको थोड़ा सा टच देंगे। तो अब मैं बात शुरू करता हूँ जो पहला जो मतलब काजी फायज ईसा का एक माह है उसके ऊपर। देखें, काजी फायज ईसा का जो साल सवा साल का जो एक वक्त है उसके अंदर हम देखते हैं कि बेहतरीन किस्म की उनकी कारकर्दगी है। उनके ऊपर बहुत सारे एतराज़ात आ जाते हैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े एतराज़ात आ जाते हैं, लेकिन बहैसियत एक टीम के कैप्टन के, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक टीम की सूरत में काम करती है। उसके अंदर जितना उन्होंने काम किया ना टीम को बनाने में या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इज्जत बहाल करने में या वहाँ से इंसाफ को देने में, वो एक्सीलेंट वर्क है, तारीख में याद रखा जाएगा और इसकी कंटिन्यूएशन की ज़रूरत है। अब काजी फायज ईसा ने डे फर्स्ट से लेके और आज तक अगर आप देखें तो उन्होंने ये बताया कि पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है। पार्लियामेंट कानून बनाती है, पार्लियामेंट ने ही आइन बनाया और आइन में अमेंडमेंट का और कानून बनाने का जो इख्तियार है, कानून को ख़त्म करने का इख्तियार, वो सारा पार्लियामेंट के पास है। और उसके ऊपर जो अमल दरामद है आइन और कानून की तशरीह का, आइन की तशरीह का और कानून पर अमल करने का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का है। जबकि हम देखते हैं कि इससे पहले जो पाकिस्तान को बहरान का शिकार किया गया, वो खुली सी बात है कि पाकिस्तान की आर्मी इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान की जो जुडिशल आप कह लें इस्टेब्लिशमेंट है, इसके साथ मिल के जो इस्टेब्लिशमेंट का एक हिस्सा है, इससे मिलकर जो है ना पाकिस्तान के अंदर बहरान पैदा किया। इस वक्त में यानी कि जो आर्मी इस्टेब्लिशमेंट है वो चाह रही है कि किसी तरीके से हमारे गुनाह तो एक साइड पे रह जाए या छोटा मोटा मामला, लेकिन पाकिस्तान रहेगा तो हम रहेंगे। तो इसलिए वो हुकूमत पाकिस्तान के साथ, पार्लियामेंट के साथ नहीं, हुकूमत पाकिस्तान के साथ मिलकर और पाकिस्तान को बहरान से निकालने की कोशिश कर रही है। अच्छा, उसके अंदर जो वाक़यात हुए, मामलात हुए, वो उसके ऊपर हम बहुत दफ़ा बात कर चुके, मज़ीद भी करेंगे। लेकिन काजी फायज ईसा का जो इस वक्त का जो मामला है ना वो ये है कि वो अपने आप को पाबंद समझते हैं कि पार्लियामेंट का जो भी बताई हुई डायरेक्शन है मैंने उसके ऊपर अमल करना। इस बात को सब जानते हैं। अगर आखिरी दिन भी ये कानून बन गया कि जो मौजूदा चीफ जस्टिस है, जस्टिस साहिबान है, उनकी मुद्दत मुलाजमत में 2 साल की, 1 साल की, 3 साल की तोसी की जाती है, तो काजी फायज ईसा कंटिन्यू कर देंगे। लेकिन अगर वो ये कानून बनेगा कि चीफ जस्टिस साहिबान की, तो उसके ऊपर वो अमल नहीं करेंगे। ये बात ध्यान में रखें। हाँ, एक जो आ जाता है कि जैसे कि 2 साल बढ़ाते हैं, यानी कि 65 से 67 कर देते हैं साल, या 65 से 66 कर देते हैं, और उसके बाद कानून या आइन में ये तब्दीली कर दी जाती है कि जो भी चीफ जस्टिस होगा उसकी जो मुद्दत मुलाजमत है वो 3 साल कर दी जाएगी, या इस तरह का कोई भी आ जाता है। उसके अंदर भी काजी फायज ईसा कंटिन्यू करेंगे, लेकिन सिर्फ स्पेसिफिक काजी फायज ईसा के लिए वो कभी भी नहीं कबूल करेंगे। वो जो है हमेशा से इस चीज़ के ऊपर अमल पैरा है कि जो डायरेक्शंस आती हैं हम उसके ऊपर चलने के पाबंद हैं। लेकिन काजी फायज ईसा के अलावा कोई भी ऐसा शख्स नहीं है कि जब कोई भी ऐसा जस्टिस नहीं कि जिसने पार्लियामेंट ने बुलाया हो और वो पार्लियामेंट में गया हो और उन्होंने वहाँ पर जाकर आइन को उठाकर बताया कि मैं इसका पाबंद हूँ। तो ऐसी ही सूरत हाल है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो दूसरा जो हमारा मौजू है वो पहले वाले मौजू से मिल जाएगा कि जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मौलाना ने पिछले दिनों जो आपस में ये राब्ते में थे
بعد میں بھی وہ ہو گئی کہ بھئی یہ رابطے میں تھے، اور جب میاں محمد نواز شریف لاہور سے اسلام آباد آئے اور پارلیمنٹ میں جو میٹنگ تھی اس کو اٹینڈ بھی کیا، پارٹی کی میٹنگ کو بھی اٹینڈ کیا، لیکن اس سے پہلے جو ان کی جو مخصوص ممبران سے میٹنگ تھی اس کے اندر خوب جو انسانہ چھنڈ پریڈ کی. اس کے اندر بہت سارے جو ممبران ہیں وہ تو گئے ہی نہیں، ان کو پتہ تھا کہ کیا ہونا ہے. تیاری مکمل نہیں تھی، بھاگ دوڑ تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جو یہ تیاری یا یہ جو گیم لے کر چل رہے تھے وہ چل رہے تھے آصف علی زرداری صاحب کہ ایسے کر لوں گا ایسے کر لوں گا. اور انہوں نے جو گیم کا سٹارٹ لیا تھا نا، یعنی کہ میں ترمیم کرواؤں گا، تو وہ خود لیا تھا. وہ گئے تھے مولانا کے پاس، پھر اس کے بعد شہباز شریف صاحب گئے، پھر بلاول صاحب آتے جاتے رہے. تو مولانا سے جب رابطہ ہوا تو مولانا نے یہ بات بتائی کہ یہ کیا چل رہا ہے، تو میاں محمد نواز شریف نے بتایا تھا کہ بالکل ایسا ہی چل رہا ہے، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی شخصی گروہ یا شخصیت وہ اس بات کا کریڈٹ لے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، اور اگر ایسا کریں گے یہ سارا معاملہ متنازع ہو جائے گا. جو بھی ہو، جمہوریت کی جیت ہو، پارلیمنٹ کی جیت ہو. اور یہ جو اس ٹائم میں اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی کئی گروہ ہیں، وہ کچھ چاہتے ہیں کہ سارا کریڈٹ ہمیں ملے گا، ہم نے معیشت بچائی، ہم نے ملک بچایا. اور بہت سارے لوگ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہماری وجہ سے یہ ملک اس بحران کا شکار ہے، اور اگر ہم کر رہے ہیں تو کوئی خاص نہیں کر رہے، اور ہم کوئی مہربانی نہیں کر رہے. یہ بھی ایک گروہ موجود ہے، یعنی گروپ موجود ہے، گروہ نہیں، گروپ موجود ہے جو یہ ڈیبیٹ کرتا ہے. اور یہ حسن ہوتا ہے ادارے کا، جمہوریت کا، اور اختلاف رائے. تو اسی طریقے سے اس میں سے اصلاح کا پہلو نکلتا ہے. تو مولانا پیچھے ہٹ گئے. جب مولانا پیچھے ہٹے تو نمبر کم ہو گئے. میاں نواز شریف نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، منت سماجت پہ بات آتی تو وہ جناب لاہور واپس چلے گئے. جب وہ لاہور واپس چلے گئے تو معاملہ جو انسان پتہ لگ گیا کہ بھئی یہ کیا ہو گیا، نمبر ہی پورے نہیں ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اسی وقت یعنی کہ پی ایم ایل این کو گالیاں پڑنی شروع ہوئی. پیپلز پارٹی کے اوپر سے جو سب کچھ پیپلز پارٹی کر رہی تھی، لیڈ پیپلز پارٹی کر رہی تھی، پی ایم ایل این تو برائے نام تھی. یعنی کہ اگر یہ کامیابی ہو جاتی تو آصف علی زرداری صاحب میں نے یوں کر دیا، اور وہ جو ایک اسٹیبلشمنٹ کا گروہ ہے جو پیپلز پارٹی کو ہیرو بنا رہا ہے، تو وہ بھی آگے آ جاتا کہ دیکھو جی شاباش، بہترین طریقے سے ہمارے کرندے نے یہ کام کر کے دکھایا. دیکھیں نا، یہ جو نقوی صاحب ہیں جو وزیر داخلہ ہیں، ان کو کس نے ووٹ دیے؟ ایم کیو ایم نے، پیپلز پارٹی نے. یہ کس کے نمائندہ؟ اور وہ جو اپنا کیا نام ہے واڈا صاحب، وہ کن کے نمائندہ ہیں؟ یہ سارا ایک ہی 3-4-5 کی ٹیم ہے نا. تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ نمائندہ ان کے ہیں. تو یہ جب معاملہ ہوا، یہ آگے پیچھے ہو گئے. تو اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اس وقت میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ پارلیمنٹ کی عزت ہے، پارلیمنٹیرین بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. اس وقت میں بھی اگر جو کامیابی ہوگی نا وہ پیپلز پارٹی کی نہیں ہوگی، وہ پارلیمنٹ کی ہوگی. لیکن یہ بھید سارا کھل گیا. لیکن اگر بدنامگی ہوگی نا تب بھی پیپلز پارٹی کی ہوگی. یہ بھی آپ یاد رکھیں. اب پی ایم ایل این سیکنڈ پہ آ گئی. کریں نا آپ، اگر جو آپ ذمہ داری اٹھاتے ہیں تو اچھے کی بھی اور برے کی بھی دونوں کی اٹھائیں. یہ کون سی سیاست چلی آئی ہوئی ہے پچھلے 3-4 سال سے شہباز شریف صاحب کے ساتھ مل کے، کہ جو اچھا کام ہوا پیپلز پارٹی کے نام، جو برا کام ہوا وہ پی ایم ایل این کے نام. اب تیسرا جو موضوع ہے نا اس کے اوپر مختصراً بات کر لیتے ہیں. جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ بیکری میں ایک واقعہ ہوا کہ ایک شخص نے ان کو برا بھلا کہا اور بڑی بے شرمی کے ساتھ کہا. اس شخص کو تو یہی نہیں پتا کہ میں کس شخص کو کیا بات کر رہا ہوں. یعنی کہ وہ ذہنی مفلوجگی کی اس انتہا پہ ہے جو کہ ہمارے عمرانڈو یا یوتھیا کہلاتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کیا، نیکی کا کام کیا. اللہ رحم کرے. دنیایں جو ان سی ہیں نا اور آخرتیں بھی لوگوں کی جو نا تباہ کرنے پر یہ تلے ہوئے ہیں، اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے شیطان ابلیس کے پجاری بن چکے ہوئے ہیں. اور کیا کس نے؟ ہماری عدالتوں نے کیا ہے. یہ جو یوتھیا پیدا کیا ہے ہماری آرمی اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے، ہمارے سب سے زیادہ میڈیا نے کیا ہے. ان کو کوئی الہام تو نہیں ہوئے، ان کو اوپر سے کوئی میسیجز تو نہیں آئے ان کے دماغ کے اوپر یا دلوں کے اوپر
نعوذ باللہ ایسا نہیں ہوا. یہ سب جو ہے نا، یہ پاکستان کے جتنے ادارے بنتے ہیں یہ سب ان کا کیا دھرا ہے. یہ ساری جو کالا کا یہ انہی کے منہ پہ ہے، کسی اور کے منہ پہ نہیں ہے. میاں نواز شریف کو جو صبح سے لے کے شام تک میڈیا کہا کرتا تھا، جو حامد میر کے پروگرامز دیکھ لیں، جو ARY کے پروگرامز دیکھ لیں، تمام کا تمام میڈیا ماں سوائے چند ایک لوگوں کے جن کی آواز سنی نہیں جا رہی تھی، وہ حق پر کھڑے ہوئے تھے. وہ تو کیا کہتے ہیں، آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے، اس سے بھی بہت کم ہے. مطلب نمک کی بھی کوئی حیثیت ہوتی ہے. جو لوگ حق اور سچ کی بات کر رہے تھے اس وقت میں، وہ اس وقت میں ہاں یہ بات ضرور ہے، عزت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. اب یہ واقعہ ہو گیا، لیکن یہ واقعہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو ابھی رپورٹ ہو چکا ہوا ہے، مہینہ پہلے کی بات ہے، یہ واقعہ ہوا تھا، اس پہ پولیس کا ایکشن بھی ہو چکا، سب کچھ ہو چکا، لیکن یہ نکلا کیسے؟ اندر سے جو کیچ آ رہا ہے نا، وہ یہ آ رہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ جو اس وقت میں سینگ پھنسائے ہوئے ہیں کہ بس میں ہر صورت میں چیف جسٹس بنوں گا، نہ کہ وہ بننے جا رہا تھا. اچھا وہ اپنے ساتھ 7 کو اور رول کے لے گیا، ٹھیک ہے نا. اس بندے کو پتہ نہیں کیا ہوا، اندر سے جو ڈر ہوتا ہے نا، یہ جو خوف ہوتا ہے، یہ جو 2 نمبری کا خوف ہوتا ہے، یہ بڑا زبردست ہوتا ہے. یعنی کہ جو شخص اس منصب کو رولتا ہے کہ میں اسٹیج پہ نہیں بیٹھوں گا، امریکنوں کے ساتھ بیٹھوں گا، ٹھیک ہے نا، میں ایک جسٹس کی عزت کو رولوں گا اور میں امریکنوں کے ساتھ بیٹھنا پسند کروں گا. اس بندے کی ذہنی کیفیت کا اندازہ لگائیں کہ وہ اس وقت میں کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ وہ اس سیٹ کے اوپر بیٹھنا چاہ رہا ہے کہ میں پاکستان کا حشر نشر کر دوں گا، بس اپنے بچوں کے مستقبل کو سیٹ کروں گا. یہ بالکل واضح نظر آ رہا ہے، اس کے عمل سے نظر آ رہا ہے. تو اس کا راستہ روکنا بڑا ضروری ہے. تو یہ وہاں سے جو انسان ہے خوشبو آتی ہے کہ یہ ساروں نے مل کے انہوں نے کہا جی جہاں سے جو ہو سکتا ہے کرو. تو یہ میسیجز ہوتے ہیں، اور بس اللہ رحم کرے. یہ پھر پرانی جو ویڈیو جو کسی سیکیورٹی والے کے پاس تھی وہاں سے نکلی ہے، ٹھیک ہے. یہ واقعہ ہوا، رپورٹ ہوا، ایکشن ہوا، یہ وہاں سے ویڈیو نکال لی گئی، ڈیلیٹ کرنے سے پہلے کاپی کر لی گئی، اور پھر یہ اب سامنے آنا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ کیا فیض نیٹ ورک ختم ہوا ہے یا کہ فیض نیٹ ورک اسی طرح سے چل رہا ہے. یہ بہت بڑا سوال ہے آپ کے لیے بھی، میرے لیے بھی. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.